بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت ہی مشہور فرمان ہے جو مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف سے نقل ہوا ہماری کتابوں میں. فرماتے ہیں کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. کہ میرے لیے یعنی میں مہدی کے لیے رسول اللہ کی بیٹی یعنی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین الگو ہیں، یعنی بہترین مشعل راہ ہیں. کہ مہدی نے بھی اگر کسی کی سیرت کو اپنانا ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہیں. اور یہ بات ہم ویسے بھی اپنی روایات میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف ظہور فرمائیں گے اور بالآخر وہ دولت کریمہ اور وہ عظیم عالمگیر الہی حکومت جب بپا ہوگی تو اس حکومت کو لوگ جو ہیں ایک اور نگاہ سے بھی دیکھیں گے. مثلا یہ بھی کہیں گے کہ یہ مہدی کی حکومت ہے، یہ بھی کہیں گے یہ قرآن کی حکومت ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ فاطمہ کی حکومت ہے. کیوں؟ چونکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے تمام اوصاف، بی بی کے کلمات، بی بی نے جو تحریک شروع کی تھی رحلت پیغمبر کے بعد، اس کے سارے پہلو یہ سارے، اور اس کے علاوہ بی بی کی آرزوئیں اور تمنائیں پوری کی پوری اس حکومت میں جو ہے سب کو پوری ہوتی نظر آئیں گی. کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ مہدی حکومت نہیں کر رہا بلکہ ہم پر فاطمہ حکومت کر رہی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک نام جو ہے امام زمان کی حکومت کا وہ دولت الزہرا بھی ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو مولا فرماتے ہیں کہ میرے لیے جو ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ میرے لیے الگو ہیں، میرے لیے اسوہ حسنہ ہیں. یعنی اگر میں نے بھی کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے تو وہ بی بی زہرا کے نقش قدم پر چلنا ہے. سبحان اللہ. البتہ اسی سے ملتا جلتا جو ہے ایک فرمان جو ہے ہم مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں، ہم ائمہ، ہم سب جو ہیں اللہ کی مخلوق پر اس کی طرف سے حجت ہیں، لیکن ہماری جدہ جو ہیں یعنی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہم اماموں پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی چیز کو بیان کر رہی ہیں کہ بی بی اپنی اس مختصر سی عمر مبارک میں اس مقام پر پہنچ چکی تھیں کہ ہم جیسے غیر معصوم تو کجا، معصوم ہستیاں بھی ان کو اپنے لیے جو ہے وہ الگو قرار دیتی ہیں، اپنے لیے اسوہ قرار دیتی ہیں. یقیناً قبلہ دیکھیے، عالم اسلام کو سمجھانے کے لیے تو ہم پیغمبر کی اکثر مثال دیتے ہیں، رسول اسلام کی. جی جی. پیغمبر اسلام نے یہ مراتب شہزادی کے نہ صرف زبانی بتائے بلکہ عملی اعتبار سے بھی. جب شہزادی تشریف لاتی ہیں، رسول اسلام اپنی مسند سے کھڑے ہو کر شہزادی کی طرف آگے بڑھ کر استقبال کر کے شہزادی کے دست مبارک کو تھام کر لا کر اپنی شست پہ بٹھاتے ہیں. لیکن عالم تشیع کے لیے اس سے بڑا کوئی جملہ ہی نہیں ہے کہ جو امام ہم پر حجت ہے، جو ہمارے تمام اچھے برے، سیاہ و سفید اور روشن تاریک کا مالک ہے، ان ائمہ پر شہزادی سلام اللہ علیہا بالکل اسی طرح حجت ہے اس طرح ہم پر حجت ہے. آپ نے یہ ذکر کیا پیغمبر کے استقبال کا تو مجھے تھوڑا سا یہاں ایک نقطہ ذہن میں آ گیا. کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ سوال کیا کہ آیا یہ درست ہے کہ رسول اللہ جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال کرتے تھے؟ تو آگے سے یہاں سے بی بی عائشہ کا یہ فرمان ہے، کہتی ہیں کہ کیوں نہیں، میں نے خود اس کو بارہا دیکھا ہے کہ جب وہ آتی تھیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، پیغمبر صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ استقبال کے لیے خود آگے بڑھتے تھے، خود آگے بڑھتے تھے. دیکھا مثلا جناب عائشہ سے یہ روایت ہے، پھر تو یہاں بحث اور بات کی گنجائش باقی نہیں کہ یعنی پیغمبر آگے خود بڑھتے تھے، استقبال کے لیے جلدی سے آگے بڑھتے تھے. اور اس کے بعد بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ پیغمبر صرف آگے نہیں بڑھتے تھے، قبلا یدہا یعنی اپنی بیٹی زہرا کے ہاتھ کو چومتے تھے. اور پھر صرف چومنے کی بات نہیں ہے، یہاں ایک بی بی عائشہ نے ایک اور نقطے کا بھی اضافہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایسے نہیں چومتے تھے کہ زہرا کا ہاتھ اوپر کو اٹھا کر اپنے لب پر لاتے تھے بلکہ رسول اللہ خود جھکتے تھے. سبحان اللہ. یعنی رسالت جھک کر شہزادی کا استقبال کر رہی ہے. اتنا جھکتے تھے کہ پیغمبر کے لب مبارک یعنی رکوع کی حالت کی مانت جو ہے جھک کر اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چومتے تھے. اب یہاں جو ہے وہ کئی چیزیں ہیں. ایک بیٹی کا مقام اس عرب کی دنیا میں جہاں بیٹیوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، رسول اللہ نے
اس عظیم نعمت جو اللہ ہمیں بیٹی کی شکل میں دیتا ہے اس کا اکرام، اس کا احترام اپنی جگہ اس کو بھی ہے۔ دوسرا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی جو خاص صفات ہیں کہ اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی کہ پیغمبر جو ہیں ان کا اس انداز سے احترام کرتے تھے، اس انداز سے تعظیم کرتے تھے۔ اسی لیے تو اپنی بیٹی کو فرمایا کہ تو ام ابیہا ہے، یعنی میں نبی، میں محمد کی جو ہے وہ ماں جیسا درجہ ہے تمہارا۔ تو کچھ خاص انفرادی خصوصیات ہیں، انشاءاللہ آگے جیسے ہمیں ٹائم ملے گا تو میں بیان کروں گا۔ انہی انفرادی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مہدی جیسا امام کہ جن کی تاریخ میں کوئی نظیر ہی نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے 1,24,000، پھر ان کے جتنے اوصیاء آئے، پروردگار نے پورے اس نوع بشر میں ایک ہستی کو چنا کہ جس سے شرق و غرب کی اپنی حکومت جو ہے زمین کی اسے اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ اور پھر مولا وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے تمام انبیاء اور ان کے اوصیاء کی آرزوؤں کو پورا کرنا ہے، اور ایک ایسی عالمگیر حکومت کہ زمین عدل و انصاف سے بھرے گی، شیطانوں اور ظالموں کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سعادت جس ہستی کو نصیب ہونی ہے، وہ ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے لیے اگر کوئی مشعل راہ ہے تو وہ زہرا ہے۔ اب ہم اگر اس میں تھوڑا سا غور کریں کہ مولا جو ہیں وہ کس جہاز سے بی بی زہرا کو اپنے لیے اسوہ قرار دیتے ہیں، تو کئی پہلو ہیں، لیکن میں ان پہلوؤں میں آنے سے پہلے اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مولا جو ہیں وہ فاطمی ہیں، چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو فاطمی بنایا ہوا ہے۔ تو آج ایام فاطمیہ میں آیا ہم یہ پیغام نہیں رکھتے مولا کے اس فرمان سے کہ جب ہمارا امام فاطمی ہے اور بی بی فاطمہ کی راہ و روش پہ چل رہے ہیں اور ان کی سیرت کو اپنا رہے ہیں، تو آج جو ہم اپنے امام کے امتی ہیں، ان کی رعایا ہیں، ان کی رعیت ہیں، تو آیا ہم جو ہیں وہ فاطمی نہ بنیں؟ آیا ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے، ان کے کردار سے وہ سب کچھ نہ سیکھیں جو ہمارا امام سیکھ رہا ہے؟ اگر ہمارا امام فاطمی ہے تو ہم مہدی کی امت بھی فاطمی ہیں، یعنی اگر ہمارے امام کی یہ پہچان ہے کہ وہ زہرائی ہے، وہ فاطمی ہے، تو ہماری بھی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنے عمل میں بی بی فاطمہ کے کردار کو اپنائیں، یعنی شیعہ آج فاطمی نظر آئے۔ ایام فاطمیہ جو الحمدللہ اتنے عظیم و شان انداز سے پوری دنیا تشیع میں منایا جاتا ہے، کہیں جو ہے وہ 10 دن ہے، کہیں 20 دن منایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ مجالس کا وسیع اہتمام۔ اگر ان تمام ایام سے ہم اپنی زندگی میں ایک فاطمی درس نہ لیں تو میں نے ان ایام سے کیا پایا ہے؟ مثلا میں ناظرین کی خدمت میں اشارہ کروں گا، خود لفظ فاطمہ جو ہے اس کے بارے میں معصومین سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ کی جدہ کا جو ہے وہ اسم گرامی فاطمہ ہے، تو فرماتے ہیں فطمت من الشر، اس لیے وہ فاطمہ ہیں کہ وہ ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی خطا، ہر قسم کے نقص، ہر قسم کی نجاست، ہر شر سے وہ پاک اور جدا ہیں اور دور ہیں، تو اس لیے وہ فاطمہ ہیں۔ مثلا اسی نام سے ہم ایک درس لیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں، آلودگیوں سے پاک کریں، ہر طرح کے شر سے، جس طرح فاطمہ دور تھی ہم بھی دور ہوں۔ تو وہ جو درس ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ جیسے جیسے توفیق ملی آج کوشش کرتے ہیں کچھ پہلو، مثلا میں نے خود اس حوالے سے 5 بڑے درس جو ہیں وہ ترسیم کیے ہیں اپنے ذہن میں، کہ 5 ایسے درس ہیں جو ہمیں بڑے درس، البتہ تو درس بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو اگر ہم خلاصہ کریں تو 5 جو ہیں باب بنتے ہیں بڑے۔ ایک بی بی کی معرفت اور ان کی عبودیت ہے، یہ ہمارے مولا بھی اس سے درس لیتے ہیں اور ہم بھی اس سے درس لیں گے۔ ایک بی بی کے جو بے عنوان ہمسر امیر المؤمنین، ہماری مومنات کی زندگی کا ایک جو خالی گوشہ ہے جس پر بہت کم کام ہو رہا ہے، اور ایام فاطمیہ ایک بہترین جو ہے وہ ٹائم ہے کہ ہمسرداری جو ہے اس پہ بہت کم کام ہوتا ہے۔ خواتین اپنے والد کے گھر سے، والدہ کے گھر سے جب اپنے شوہر کے گھر کی طرف آتی ہیں تو ایک نئی دنیا ہے، ایک نئی زندگی ہے۔ تو اب یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو یاد کریں، اور ان کے سامنے ایک مثالی جو ہے وہ ایک زندگی ہونی چاہیے جس سے وہ آئیڈیا لیں اور اس کو اپنا جو ہے وہ زندگی کا ماڈل قرار دیں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر یعنی امام علی کے ساتھ کیسے زندگی گزاری؟ بے عنوان زوجہ بی بی کی زندگی
ہمارے تمام اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا درس بھی ہے، اور اس سے ہم بے پناہ جو ہے وہ فیض لے سکتے ہیں۔ بی بی کا اجتماعی کردار جو ہے معاشرے کے اندر، یہ تیسرا پہلو ہے کہ بی بی عام لوگوں کے ساتھ بی بی کے کس طرح کے روابط تھے، اور بی بی کا معاشرے میں کردار کیا تھا۔ دیکھنا ہر شخص کا ایک انفرادی کردار ہے، ایک اجتماعی طور پر بی بی اہل خیر تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جو کار خیر ہے وہ کس طرح کرتی تھیں، ان کے دیگر لوگوں کے ساتھ جو روابط تھے وہ کیسے تھے۔ یقیناً بی بی کے روابط ایسے تھے جن میں نصیحت تھی، جن میں درس تھے، جن میں معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، جس میں معاشرہ جو ہے وہ تکامل کے راستے طے کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم ایک پہلو جو ہے، اہم پہلو، وہ بی بی کا انفاق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خدا کی راہ میں خیرات کرنا۔ اس کے قرآن اور احادیث میں بہت سارے نمونے ہیں، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ پانچواں پہلو جو میرے نظر میں، وہ بھی ہماری خواتین کے حوالے سے بی بی کا بے عنوان ماں جو کردار ہے، امام حسن و حسین، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، ان ہستیوں کی تربیت میں، آخر یہ ہستیاں حسن و حسین ایسے نہیں بنے، وہ زہرا تھی جس نے انہیں حسن بنایا اور حسین بنایا۔ یہ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، آخر ان کی پہلی جو درسگاہ تھی وہ زہرا تھی۔ ماں ہمیشہ پہلی درسگاہ ہوتی بچوں کے لیے، تو بی بی کس طرح درسگاہ بنی اپنے بچوں کے لیے، کس طرح ان کی تربیت کی۔ بی بی کا نقش زیادہ ہے تربیت میں، امام علی کا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پیغمبر کا بھی ہے، لیکن ماں کا نقش جو ہے وہ بچہ جب آغاز میں ماں کی گود میں ہوتا ہے، بلکہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، اسی وقت سے ماں کا جو ہے وہ کردار شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان موضوعات کو ایام فاطمیہ میں بیان کریں تو ہمارے اندر بہت سارے مسائل حل ہوں گے، جن میں آج ہمارے بہت سارے اہل ایمان کے گھر، اہل اسلام کے گھر جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں، مسئلوں کے حل سمجھ نہیں آ رہے۔ بچوں کی تربیت بہت بڑا مسئلہ ہے، گھروں میں میاں بیوی کے حقوق کے اندر جو ہے وہ عادلانہ رویہ نہیں ہے، ایک اسلامی رویہ نہیں ہے۔ شادیاں تو ہو رہی ہیں لیکن ان کے بڑے عجیب نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اجتماعی روابط میں ہم آج کل جو ہیں وہ بے حسیوں کا شکار ہیں اور افسردگیوں کا شکار ہیں، بالآخر اس کو کیسے حل کیا جائے۔ انفاق اور خیرات کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں طبقات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، دوریاں عمرا اور فقراء میں بڑھ رہی ہیں، اور سب سے بڑا جو بحران ہے وہ معرفت اور عبادت کا ہے۔ عبادتیں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن عبادتوں کی لذت نصیب نہیں ہو رہی۔ میں انشاءاللہ شروع یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح ہمارے ٹائم میں گنجائش ہے کہ گفتگو کا آغاز جو ہے اس پہلے موضوع